اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تغوط الرجلان فلیتوارى كل واحد منہما عن صاحبہ ولا يتحدثا فإن اللہ یمکث علی ذلک، رواہ احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو آدمی قضائے حاجت کرنے کے لیے جائیں تو دونوں آپس میں اتنا قریب ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ ایک دوسرے کو دونوں دیکھ بھی رہے ہیں اور ساتھ وہ قضائے حاجت کر رہے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بات حیا کے منافی ہے، اور جو بھی ایسا کام کیا جائے جو حیا کے منافی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کاموں کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی جہاں پر بے حیائی ہوتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آیا کرتی، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان آپس میں لازم ملزوم ہیں، اگر ایک نکل جائے یعنی حیا چلا جائے تو ایمان خود بخود ہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء نے بھی حیا کا درس دیا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے تو آدمی جو مرضی کرتا رہے۔ یعنی جو حیا ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایک مومن مرد اور مومن عورت وہ با حیا ہوتے ہیں، بے حیا نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو آدمی مثلاً وہ صحرا وغیرہ میں قضائے حاجت کرنے کے لیے گئے ہیں کھیتوں میں، تو بالکل آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہو کر وہ بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، قضائے حاجت کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ یمکث علی ذلک، اللہ تعالیٰ اس کام سے ناراض ہوتے ہیں۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی پیشاب کر رہا ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے، اپنا دائیں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہ لگائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور آپ نے فرمایا ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ، اور نہ ہی وہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرے۔ دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جو بایاں ہاتھ ہے اس سے استنجا کیا جائے گا، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے۔ ہاں اگر شرعی مجبوری ہے، کسی آدمی کا وہ لیفٹ ہینڈ ہے ہی نہیں ہے، کسی بیماری کی وجہ سے اسے کاٹ دیا گیا ہے، یا اس طرح جنگ وغیرہ میں اس کا بایاں بازو کٹ چکا ہے، تو پھر مجبوری کی صورت میں وہ اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کر سکتا ہے، وگرنہ دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یتنفس فی الاناء، جب آپ نے پانی وغیرہ پینا ہے، مشروب آپ پی رہے ہیں، تو برتن میں سانس لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یعنی دورانے یعنی آپ شربت وغیرہ پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز، تو اس میں سانس لینا، بعض ایسے لوگ پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں اس میں سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ عن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من ثلاثۃ احجار۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی آدمی قضائے حاجت کرتے وقت اپنا منہ قبلے کی جانب کرے، بولو براز کرتے وقت یا پخانہ وغیرہ کرتے وقت اپنا منہ قبلے کی جانب کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے سے بھی آپ نے منع کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی آدمی 3 ڈیلوں سے کم ڈیلوں سے استنجا نہ کرے، 2 ڈیلوں سے استنجا کرنا یا 1 سے استنجا کرنا منع ہے، یعنی کم سے کم وہ 3 ڈیلے استنجا کرتے وقت استعمال کرے گا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا او ان نستنجی برجیع او عظم، رواہ مسلم، کوئی آدمی گوبر کے ساتھ استنجا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور کوئی آدمی ہڈی کے ساتھ استنجا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیونکہ جو ہڈیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہا زاد اخوانکم الجن، یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو گوبر کے ساتھ اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کرتا ہوں۔ ولی سب آتی اور بخاری، مسلم، احمد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے من حدیث ابی ایوب، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضیف رسول اللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے تھے، اور استنبول میں جن کی قبر ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہ استنبول جو ترکی کا علاقہ ہے وہاں پر ان کی قبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی جب اس نے پیشاب کرنا ہے یا اس نے پخانہ کرنا ہے تو قبلے کی جانب اس نے یعنی منہ نہیں کرنا، نہ قبلے کی جانب اپنا منہ کرنا ہے پیشاب کرتے وقت، اور نہ ہی قبلے کی جانب اپنی پشت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ولا تستدبروہا، قبلے کی جانب آپ نے پشت بھی نہیں کرنی، یعنی جب پیشاب کرنے کے لیے قضائے حاجت کے لیے آدمی بیٹھا ہے تو قبلے کی جانب اپنا منہ کرنا یا اپنی پشت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا ولاکن شرقو او غربو، لیکن آپ مشرق کی جانب منہ کر لیں یا مغرب کی جانب منہ کر لیں۔ یہ جو خطاب ہے یہ ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ خطاب نہیں ہے۔ ہمارا چونکہ جو قبلہ ہے وہ مغرب کی جانب ہے تو ہم شمال اور جنوب کی جانب منہ کریں گے قضائے حاجت کرتے وقت، یعنی مشرق اور مغرب کی جانب منہ کرنا ہمارے لیے منع ہوگا۔ تو ہم نے جب قضائے حاجت کرنی ہے تو ہمارا یعنی جو واش روم وغیرہ ہے وہ شمال اور جنوب والی جانب ہوگا، مشرق مغرب کی جانب ہم نہیں کریں گے۔ یہ خطاب اہل مدینہ کے لیے ہے، کیونکہ جو مدینہ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا جو قبلہ ہے وہ جنوب والی جانب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مشرق کی جانب منہ کرنا ہے یا مغرب کی جانب منہ کرنا ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ خطاب اہل مدینہ کو ہے، ہمارے لیے حکم یہ ہوگا کہ شمال کی جانب منہ کرو یا جنوب کی جانب آپ منہ کرو۔ قضائے حاجت کرتے وقت خانہ کعبہ کی جانب منہ کرنا یا پشت کرنا یہ حرام ہے۔ جب آپ نے عمارت وغیرہ بھی بنانی ہے تو کوشش کی جائے، بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ اس انداز سے واش روم بنائیں کہ اس کا منہ اپنا مشرق اور مغرب کی جانب نہ ہو، شمال یا جنوب کی جانب ہو۔ تو جو مدینہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے واش روم اس انداز سے بناتے ہیں کہ ان کا منہ مشرق اور مغرب کی جانب ہوتا ہے، یعنی وہ جنوب والی جانب یعنی اپنے واش روموں کا رخ اس طرف نہیں کرتے، کیونکہ ان کے جنوب میں خانہ کعبہ ہے، ان کے جنوب میں قبلہ ہے، اور ہمارا جو قبلہ ہے وہ مغرب والی جانب ہے۔ تو یہ جو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرقو او غربو، یہ اہل مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا۔ بعض یعنی محدثین کا یہ کہنا ہے کہ عمارتوں میں کوئی حرج نہیں ہے، صحرا میں ممانعت ہے قبلہ کی جانب منہ کرنے کی قضائے حاجت کرتے وقت یا پشت کرنے کی جو ممانعت ہے اس کا تعلق صحرا کے ساتھ ہے، عمارتوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال احتیاط کرنا یہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى الغائط فلیستتر، رواہ ابو داود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قضائے حاجت کرنے کے لیے جائے فلیستتر، تو وہ چھپ کر بیٹھے، یعنی یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے قضائے حاجت کرنے کے لیے بیٹھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ جب بازار میں جاتے ہیں تو بعض لوگ بسیں کھڑی ہوتی ہیں تو وہ ان کے ٹائر کے ساتھ بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، نہ تو وہ ڈیلا استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی وہ پانی کا استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اسی طرح ہی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا۔ یہ بڑا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا شو کرتے ہیں لیکن وہ قضائے حاجت کی آداب ہی نہیں جانتے ہوتے۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا، وہ میرے دوست ہیں عبدالباسط صاحب، کہتے ایک آدمی میں اسے دیکھ رہا تھا اسلام آباد، وہ ایک جگہ پر کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا تھا اور اس نے دائیں ہاتھ کے ساتھ وہ شوارما اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، شوارما کھا رہا ہے اور ساتھ کھڑے ہو کر وہ پیشاب کر رہا ہے۔ اب نہ تو اس نے پانی کا استعمال کیا نہ اس نے ڈیلوں کا استعمال کیا۔ تو اس لیے اسلام ایک بہت پیارا مذہب ہے۔ اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں دنیا کے کسی مذہب نے اس طرح ہماری رہنمائی نہیں کی جس طرح اسلام نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے، اور اس میں انسان صاف ستھرا بھی رہے گا ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے جب کوئی آدمی قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ چھپ کر بیٹھے۔
وعنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک اخرجہ الخمسہ وصححہ ابو حاتم والحاکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے، واش روم سے باہر نکلتے، یہ بات ذہن نشین کر لیں، جب واش روم سے نکلنا ہے تو اپنا دایاں قدم باہر رکھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے غفرانک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ظاہری بات ہے واش روم میں انسان اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، تو جب آپ باہر نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے غفرانک، یا اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، یعنی یہ جو چند لمحے میں بیٹھا رہا ہوں میں نے ذکر نہیں کیا، تو یا اللہ اس وجہ سے مجھے معاف کر دینا، کیونکہ تیرا ذکر تو